ہو جائیں اسے احسان کہتے ہیں کہ زبان سے کہا لا الہ الا اللہ تو دل میں اس کا یقین بھی ہو. اگر دل اور دماغ میں ایمان ہے تو پھر ارکان اسلام کی پابندی بھی ہو. اگر ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ایک یوم حساب کو بھی مانتے ہیں تو پھر دنیا میں گناہوں کی کمی ہونی چاہیے. تو آج کے اس دور میں کتاب و سنت کے حوالے سے مومن اور مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو درست کر لے. یعنی اپنے اعمال میں اب درستگی کس طرح کرے؟ وہ ایک تو عبادات کی طرف آئے, وہ زکوٰۃ پابندی سے دے, اگر طاقت ہے تو حج کرے, روزہ کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے, نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھے, یہ عبادات کی طرف آئے. اور پھر اسلام میں عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں, ان کو بہتر کرے. اگر کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار دیانتداری کے ساتھ کرے, اور اگر وہ دیانتداری کے ساتھ کاروبار نہیں کرتا تو گویا وہ اپنے اسلام اور ایمان کو پروو نہیں کر رہا, وہ ثابت نہیں کر رہا. وہ اسے چاہیے کہ وہ اگر مومن اور مسلمان کہلانے کا شوق رکھتا ہے کہ میں وہ مسلمان اور مومن بن جاؤں جو اللہ کے نزدیک مسلمان اور مومن ہے, تو پھر جھوٹ چھوڑنا پڑے گا, پھر غیبت چھوڑنی پڑے گی, زنا چھوڑنا پڑے گی, شراب کو چھوڑنا پڑے گا, کاروبار میں بددیانتی کو چھوڑنا پڑے گا, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا, بڑوں کی عزت کرنی ہوگی, چھوٹوں پر شفقت کرنی ہوگی, اور لوگوں کے ساتھ اخلاق, پیار, محبت والا معاملہ کرنا ہوگا. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں ایمان ہے اور ہم مومن ہیں تو پھر ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہوگا, تب ہم ایمان کے کسی درجے پر فائز ہو سکتے ہیں. ابھی کچھ اور سوالات ہم آپ سے کریں گے, لیکن کیا کریں چھوٹے سے وقفے پر جانا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم ایمان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ, ابھی آپ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے. ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے اسلام اور انسان, اور آج ہم اسلام اور ایمان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب وقفے سے پہلے آپ نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کیا ایمان کے حوالے سے. اس ایمان کے جو تقاضے ہیں, اس ایمان کی جو بنیادیں ہیں, اس ایمان کے حوالے سے جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں, ان میں تقدیر پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا علامہ صاحب کہ جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, جب سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہمیں پھر ایفرٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کیوں نہ بیٹھ جائیں جبکہ ہونا وہی ہے جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ جہاں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے, اسی رب تقدیر لکھنے والے نے ہی قرآن میں کہا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, کہ تقدیر کے تحت ہی سب کچھ ہوتا ہے, مگر میری تقدیر پر یقین رکھنے والوں یہ بات ذہن میں بٹھا لو, یمحو اللہ, اگر اللہ چاہے تو اسے مٹا دے, اللہ مٹاتا بھی ہے, ویثبت, اور اسے ثابت بھی رکھتا ہے. گویا اللہ رب العالمین نے اس مقام پر بندے کو یہ کہا کہ تقدیر برحق ہے, لیکن تقدیر لکھنے والا تقدیر کو تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. اور دوسری بات یہ کہ تقدیر کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا, لیکن تقدیر میں تبدیلی بھی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا ہے کہ آپ دعا کرتے تھے, اے اللہ اگر میری تقدیر میں اچھائی ہے تو مجھے جلد عطا فرما دے, اور اگر میری تقدیر میں مشکلات اور پریشانی ہے تو اسے تبدیل کر کے مجھے عطا فرما دے. تقدیر تو اس نے لکھی ہے, اس سے تو انحراف نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بات بھی ذہن میں ڈال دی ہے کہ وہ تقدیر کا لکھنے والا تقدیر مٹانے پر قادر ہے. اور تیسری بات سیدنا عمر فاروق کی دعا جو ہے, اس دعا نے اس بات کو اور واضح کر دیا کہ اے اللہ اگر اچھی تقدیر ہے تو مجھے عطا فرما, اور اگر میری تقدیر میں مشکلات اور پریشانی تو اسے تبدیل فرما کے مجھے عطا فرما. رہی یہ بات کہ جب تقدیر ہے تو پھر انسان کچھ نہ کرے. وہ تقدیر لکھنے والے رب نے ہمیں حکم دیا ہے
کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ گویا اگر تقدیر میں ہی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اسے بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر تفکر کے، بغیر تدبر کے، بغیر تسخیر کے میں نے اسے یہ چیز عطا نہیں کرنی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود تقدیر ہمیں محنت کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ ایک بات اس تقدیر کے حوالے سے سب سے جو زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے، یا تو ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمیں کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا، تو ہم بیٹھ جائیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر سے غافل رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر سے بے علم رکھا ہے۔ جب رب نے بے علم رکھا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہاری دعاؤں سے تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، تمہارے عمل خیر سے بھی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، تو پھر بیٹھنے کا کہاں فلسفہ ہے؟ خود یہ تقدیر کا فلسفہ ہی ہمیں محنت، جد و جہد اور کوشش کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور وہ کوشش دو سطحوں پر ہمیں کرنی ہوگی، دو پہلوؤں سے کرنی ہوگی، دو زاویوں سے کرنی ہوگی، ایک ذہنی اور ایک عملی۔ ذہنی محنت کیا ہے کہ ہم اللہ سے ہر وقت اچھی تقدیر مانگیں، اور پھر جو ہم نے اچھی تقدیر رب سے مانگی ہے اس کو بالفعل حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ گویا خود تقدیر کہ جس کے بارے میں بے علمی یا کم علمی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کو سستی کی طرف یا بے عملی کی طرف دھکیلتی ہے، میں نے جو کتاب و سنت کے حوالے سے سمجھا اور میں نے جو اب بتایا، اس تقدیر کے تصور میں تو خود ایک جہد مسلسل کا پیغام ہے اس میں۔ ویسے بھی علامہ صاحب، اگر وہی تقدیر ہوتی جو لکھ دی گئی ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دعا مانگنا کبھی نہ سکھاتا، وہ ہمیں یہ کبھی نہ بتاتا کہ ہم دعائیں مانگیں، ہم اچھے اعمال کریں۔ پھر تو جو اس نے کہہ دیا تھا ہم نے ویسے ہی کرنا چاہیے تھا ہمیں، اور اپنے آپ کو بالکل بے بس کر کے چھوڑ دینا کہ بس جو کچھ ہونا ہے وہ اسی نے کرنا ہے، اور ہم بالکل آرام سے بیٹھ جائیں۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا اور ایک مسلمان کے لیے کبھی بھی لازم قرار نہیں دیا جاتا۔ تقدیر کے حوالے سے سب سے بڑی بات جو کی جاتی ہے وہ موت کی جاتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکال کے دکھائی، تو ان ارواح میں ایک روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ اس میرے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اس کی عمر جو ہے 60 سال ہے۔ فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام داؤد، اور یہ نبی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ اتنا خوبصورت انسان اور صرف 60 سال تو نے زندگی دی۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا میری زندگی کتنی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ کی زندگی 1000 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ دعا کی کہ میرے 1000 سال میں سے 40 سال اس کو دے دے، کم سے کم 100 سال تو جیے ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کی 1000 سال جو زندگی اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی، وہ آدم علیہ السلام کی درخواست پر وہ 1000 سال سے 40 سال کم ہو گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پوری تقدیر میں اللہ نے 60 سال لکھے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی درخواست پر ان کے 60 سال سے 40 سال میں اضافہ ہو کے 100 سال ہو گیا۔ اب ان دونوں تقدیروں کو دیکھ لیں کہ ایک پیغمبر کی درخواست پر ایک پیغمبر کی عمر 1000 سے کم ہو رہی ہے اور دوسرے پیغمبر کی زندگی 60 سے بڑھ کر 100 ہو رہی ہے۔ اب زمانہ گزرتا گیا، آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور 960 سال جب پورے ہو گئے تو حضرت ملک الموت آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا وقت آخری آ گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میری تو عمر 1000 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس سوال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آدم سے کہو کہ وہ 1000 سال میں سے تم نے 40 سال داؤد کو دے دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول گیا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ میں تو 1000 سال پورے کروں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ وہ تیرا بندہ کہتا ہے میں تو 1000 سال پورے کروں گا، تو میں چلو اسے 1000 سال پورے کرنے دو۔ اب پھر تقدیر بدل گئی ہے، وہ 960 سال سے پھر 1000 سال تک چلی گئی۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت آیا تو پھر حضرت ملک الموت نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم نے 40 سال داؤد کی زندگی سے کم نہیں کرنے، وہ